أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين القدير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة أخفي بها حق الآباء العظيمة المصطفى والمرتضى وابناها والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى رسولك البشير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دادرس فریادس روشن ضمیر دادرس فریادس روشن ضمیر شاہ علیہ شرافت دستگیر سلام حضرت فقرین تمور شجاعت ہو سلام حضرت فقرین تمور شجاعت ہو بشیری جان ہو اور مشعر نصب شرافت ہو حضرات گرامی میں کوئی زیادہ ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا بلکہ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اور میرا موضوع ہے صاحب حضور آقائے جنت تاجدار اہل سنت محافظ مذہب حنفیت پیکر جلو صحابہ نبی رہے شاہ شرافت شہزادہ حضور شاہ شجاعت حضور مرشد آقا حضرت الحاج الشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ ان کی حیات مبارکہ پر کچھ لفظ-گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ حضرات گرامی، آج ہم جس عظیم ہستی کی محفل سجا رہے ہیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ عزیزان حضرت اسلامیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خلافتیں دی جاتی ہیں تو پیدائش کے بعد دی جاتی ہیں، مگر مرشد کریم کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس طریقے سے حضور امام ربانی حضرت رفسانی کی پیدائش سے 4 سال پہلے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے کو یہ کہا تھا کہ میرا یہ جوتا آنے والا ایک میرا جانشین ہے، ایک میرا نائب ہے، اس کو یہ عطا کر دینا۔ وہی دور وہی زمانہ ہم نے حضرت شاہ مولانا بشیر کے زمانے میں دیکھا۔ حضرت شاہ شرافت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اپنے خلیفہ اپنے جانشین کو پیر و مرشد نے بلایا، مولوی صاحب حاضر ہوئے، دادا کے حضور جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد حضور بشیر میاں نے فرمایا، اے مولوی صاحب سنو تمہارے گھر میں ایک پوتا آنے والا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارے گھر میں ایک پوتا آنے والا ہے، اور فقط یہی نہ کہا کہ پوتا آنے والا ہے بلکہ آپ کے سر مبارکہ پر جو دستار بندی ہوئی تھی، جو پگڑی بندی ہوئی تھی، جو امامہ شریف آپ کے سر پر تھا، آپ نے اس کو کھولا اور کھول کر اپنے خلیفہ اپنے جانشین کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد فرمایا، اے مولوی صاحب آپ گھر جائیے اور سب سے پہلے جو تمہارا پوتا آئے اس کو سب سے پہلے اس کپڑے پر پوتا سے نواز کرنا ہے۔ حضرات گرامی، نور صاحب کا ایک شعر ہے، وہ یقیناً نعت پاک کا ہے۔ میں یہاں پر تصویر منقبت کو نہیں دے رہا بلکہ یہ میری عقیدت گزرے زن ہے اور یہاں پر مغالبہ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیام آئے مسلسل حکایتیں آئی، پیام آئے مسلسل حکایتیں آئی، وہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے 2 دن پہلے حضور بشیر میاں نے بشارت دی، 200 سال پہلے حضور شہادت طاہر میاں نے بشارت دی، 300 سال پہلے حضور حافظ شاہ اللہ رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ پیر و مرشد حضرت شاہ محمد بن حیدر اشرف شفیع رحمت اللہ تعالی نے بشارت دی۔
حضرات گرامی، یہ حضور مرشد کریم ہے، اور یہ کون ہے؟ ان کی خدمات دیکھیں۔ اہل اسٹیج کی طرف جو جاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دین کا کام نہیں کیا، میں کہتا ہوں انہوں نے دین کا کام تو بہت کیا، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری کا کہہ رہا ہوں، انہوں نے دین کا کام تو بہت کیا مگر ریاکاری نہیں کی، دکھاوا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کام جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلا دے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں پھل فروٹ کھلائے گا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، احادیث کی کتب میں پڑھا کہ جو پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو شراب خالص کھلائے گا۔ مگر اس حدیث پاک پر ہم نے اپنی زندگی میں کسی کو عمل کرتے دیکھا ہے تو کسی اور کو نہیں، بلکہ بریلی کے شیخ صاحب کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا کہ جو ایک، اللہ کے نبی فرما رہے کہ جو ایک بندے کو جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پھل فروٹ کھلائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بھی دیکھا ہے اور مخالفین بھی دیکھتے ہیں کہ حضور پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک لنگر چلتا ہے، وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ سینکڑوں، اور ایک گھنٹے نہیں، دو گھنٹے نہیں، تین گھنٹے نہیں، ایک مہینہ نہیں، دو مہینے، مسلسل لگاتار چلتا ہی آ رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو ایک بندے کو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پھل پھول کھلائے گا۔ قربان جائے گا مرشد کریم کی زندگی پر کہ یہ تو بھوکوں کو کھانا لگاتار مسلسل کھلا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا بات ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں کہ دین کی خدمات نہیں کی، تو میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ ان کی حیات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں ذرا جانیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، لوگوں سے پوچھیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، مرشد کریم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں پبلک کے سامنے اجاگر ہو جاؤں۔ ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، غالباً 2 سال پہلے قصبہ کبرالہ میں میرے گھر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ یا عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آستانے شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مرید کھڑا ہو گیا دیوانہ، اور اس نے کہا کہ حضور کہ جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کرامتیں دکھاتے ہیں، وہ کرامتوں کا ظہور کرتے ہیں، ان سے کرامتیں ایجاد ہوتی ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ آپ بھی اللہ والے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب کوئی دوسرا کہے کہ اس کا باپ اچھا ہے، مگر حضور مرشد گرامی کی وہ شان ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ ہم دیوانے نہیں بلکہ غیر بھی کہتے ہیں، اور شاید نے اس کو اس ڈھانچے میں ڈالا ہے، بن گئی محفل دور کا حالہ، آخر کوئی بات تو ہے، ایک دیے میں اتنا اجالا، آخر کوئی بات تو ہے، چاہے جس سے بات کرو، اس دور میں اللہ والوں کی سب دیتے ہیں ان کا حوالہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کہیں گے کہ میں ہوا میں تیر مار رہا ہوں، ہوا میں تیر نہیں مار رہا بلکہ حوالہ بھی دے کر جا رہا ہوں۔ ایک چھوٹا شریف کا آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے۔ اور وہاں کے جو سب سے بڑے خطیب ہیں ان کا نام سنا ہے، جن کو زمانہ حضور غازی ملت کے نام سے جانتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں ہم نے اگر کسی کو ولی دیکھا ہے تو کسی اور کو نہیں، اپنی باتیں کی نگاہ سے شاہد کا سمجھیں۔ ان کے ایک بھتیجے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر صوفیانی روایتیں، اگر تصوف کا سبق، تصوف کا طور طریقہ، اصل حقیقت کیا ہے، اگر ہم نے کہیں دیکھی ہے تو کہیں اور نہیں بلکہ خانقاہ شملانیہ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے مرشد کریم۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ حضور مرشد کریم پیر نہیں تھے،
یہ لوگوں کو یہ وہم لگا رہتا ہے صرف وہ پیر تھے. بس اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. آج ہماری بھی کمیاں ہیں. ہم نے حضور مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کو صرف پیر تک محدود کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, پیر مرشد کی ذات پیر نہیں بلکہ پیر کامل ہے. آج تم دیکھ لو جگہ جگہ ایک ایک خانقاہ میں 10-15 پیر ہیں, اور ایسے ایسے پیر ہیں جب پہلے پیر کا ہاتھ کھل جاتا ہے تو دوسرے سے بیعت کرتا ہے, دوسرے کا ہاتھ پتہ چلتا ہے تو تیسرے سے بیعت کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر مرشد کریم کی ذات اور ذات مبارکہ ہے کہ جب علماء کرام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم کو موجودہ دور میں بیعت ہونا ہے, ہم کس سے بیعت ہو, ہم کس کے مرید ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑے بڑے علماء کرام کہا کرتے تھے اگر آپ کو بیعت ہونا ہے, اگر کسی کا مرید ہونا ہے تو در بدر مت پھرو, بریلی کے شہباز میں چلے جاؤ, وہاں پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے جس کو زمانہ سے آزاد ہے. اور حوالہ بھی دے دوں, کون کہا کرتا تھا؟ جامعہ نعیمیہ کا نام سنا ہے آپ نے, جو مراد آباد میں ہے, حضور صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ کا. وہاں کے ایک نائب مفتی ہیں جن کو زمانہ نائب مفتی اعظم مراد آباد حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے جانتا ہے. آپ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے آپ کی درسگاہ میں کہ حضرت ہم کو مرید ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ مرید ہونا ہے. تو آپ کہا کرتے تھے کہیں اور مت جاؤ بلکہ بریلی میں محلہ شہباز میں چلے جاؤ, وہاں پر ایک اللہ کا مرد قلم کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم نے مرشد کریم کو صرف پیر تک محدود کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, مرشد کریم پیر نہیں تھے بلکہ ولی کامل تھے, کہ نہیں تھے. اور یہ ہم نہیں کہتے. اگر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب دوسرا کہے کہ اس کا باپ اچھا, کہ اس کے باپ میں کوئی بات ہے. مرشد کریم کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ اپنے وقت کے زمانے کے بڑے بڑے مشائخ کی علماء کرام نے حضور مرشد اعظم کی ولایت کا لوہا مانا. اور عزیزان ملت اسلامیہ, اور ولی بھی کیسے تھے؟ اللہ اللہ. بس ایک آپ کی دعا کی بات کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. میرے نانا جان استاد الحفاظ حضرت حافظ محمد عمر قادری شجاعتی, جو مرشد کریم کے والد گرامی سے بیعت تھے, اور نانا جان کو شاہ محمد صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراد آباد سے بلایا. قصبہ گرنالہ میں حضرت شاہ درگاہ محبوب الہی کی خانقاہ شریف ہے, آپ نے اپنے اس خانقاہ شریف میں بلایا نانا جان کو, وہاں پر خدمت پر معمور کر دیا. وہاں پر حفظ کلاس میں نانا خدمت کے انجام دے رہے تھے, وہاں پر نانا جان نے حفظ کلاس بھی پڑھایا اور امامت بھی فرمائی. وہاں پر فاتحہ خوانی بھی کی, اسکول میں بھی پڑھا, اور حضور شرافت الاولیاء کے شہزادے حضرت شاہ شجاعت علی میاں کے مزار پر وہاں پر خدمت بھی کی. ان کے یہاں پر خدمت کرتے رہتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وقت کا واقعہ ہے, میری عمر غالباً 12 یا 13 سال کی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, بریلی شریف سے حضور مرشد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدرانہ شریف تشریف لے گئے تھے. وقت عصر کا تھا, عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے حضور مرشد کریم نے ملاقاتیں کی. جب ملاقاتیں کی تو وقت گزر گیا. جیسے ہی وقت گزرا وقت مغرب آ گیا. وقت مغرب آنے کے بعد اذان ہوئی, اذان کے بعد نماز ہوئی. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حضور مرشد اعظم مزار شریف سے باہر نکلتے ہیں. نانا جان پہلے ہی باہر چلے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار شریف کے سامنے, بس یہ بات ختم کر رہا ہوں, مزار شریف کے سامنے جہاں پر میاں حضور کا حجرہ ہے, جہاں پر عرس کے دوران میاں حضور بیٹھ کر ملاقاتیں کرتے ہیں, تو وہاں پر ایک درخت لگا ہوا ہے چھوٹا سا. تو وہاں پر نانا جان ٹک کے کھڑے ہو گئے. مرشد کریم نکل کر آئے. مرشد کریم نے کہا کہ حافظ صاحب کیا بات, کیوں پریشان ہو, آخرکار کیا دقت ہے, کیوں تمہارا چہرہ ابھرا ہوا ہے؟ نانا جان نے کہا کہ حضور میرے گردے میں درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی نانا جان نے اپنی زبان سے یہ کہا تو حضور مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا سنا. سننے کے بعد کہا کہ اللہ تم کو شفا عطا فرمائے. کیا کہا؟ اللہ تم کو شفا عطا فرمائے. حضور مرشد کریم کی زبان مبارکہ سے یہ دعائی کلمات نکلے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعائی کلمات نانا جان کی حق میں قبول کر لیے. رات میں نانا جان حاجت کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیشاب کے ذریعے ایک پتھری نکلتی ہے اتنی بڑی. کیا نکلتی ہے؟ پتھری. نانا جان کئی دن سے اس پتھری کے درد میں ملوث سے آرام نہیں ہو رہا تھا.
ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں لی، جب تک دوائی کا اثر رہتا تب تک درد سے راحت، مگر پھر وہ پتھری اپنی حرکت کرنے شروع ہو جاتی، اور جیسی حضور مرشد کریم نے دعا دی تو اللہ رب العزت نے ان کے صدقے میں میرے نانا جان کو شفا دی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ویسے یہ شعر ہے نگاہ ولی میں، مگر میں یہاں پر ہی اپنی طرف سے لگا رہا ہوں کہ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وما علیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔